ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک میں الحمدللہ اجزاء کے اعتبار سے 15 اجزاء اور 15 پارے اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائے۔ سورتوں کی ترتیب میں کل ہم نے ایک سورت شروع کی تھی، سورہ نحل۔ اس کا بقیہ حصہ آپ نے سنا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے آغاز میں وہ الحمدللہ مکمل سنی، اور اس کے بعد سورہ کہف کا تقریباً بیشتر حصہ آپ نے سن لیا، 2-3 رکوع باقی ہیں۔ کل وہ 16ویں پارے کے آغاز میں انشاءاللہ آپ سنیں۔ سورہ نحل جو کل ہم نے سنی تھی، اس کی 1-2 بات میں نے عرض کرنی تھی، کل بھی رہ گئی تھی۔ ایک تو اس کا نام جو نحل رکھا، نحل اصل میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی بڑے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ارشادات فرمائے، لیکن شہد کی مکھی کے حوالے سے بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے کیفیت اس کی بیان کی ہے، اور ظاہری بات ہے خالق ہی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے، اور وہاں الفاظ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمائے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ یہ میں نے آپ سے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وحی کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ وحی کا لغوی یا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا یا چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے پیغامات اللہ انبیاء علیہ السلام پر بھجواتا ہے وحی، پھر وحی کی صورتیں کی جاتی ہیں، وحی کی قسمیں کی جاتی ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن وحی کا مفہوم ہے خفیہ طور سے چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا، الہام کر دینا۔ اس کو بعض اوقات لوگ الہام بھی کہتے ہیں، وہ اگرچہ اس کے درجات ہیں، الہام اور ہے، وحی اور ہے، لیکن لفظی معنی وحی کا یہی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو آج ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کل سنی تھی آپ نے سورہ نحل میں، وہاں الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ۔ لفظی معنی کیا ہے کہ وحی کی آپ کے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ اب اس کا معنی ظاہری بات ہے وہ اصطلاحی مفہوم تو نہیں ہے کہ کوئی فرشتے کے ذریعے سے وحی آئی ہے، اس کا مفہوم کو لغوی معنی ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، دل میں بات ڈال دینا۔ تو کیا بات ڈالی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا پھر یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر شخص دیکھتا ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا کبھی دیکھے، خاص طور پر جب خالی ہو جائے، اس چھتے کے ذرا آپ وہ جو کھانے اس نے بنائے، کیا پرکار ہوگا آپ کے پاس، کیا آپ جیومیٹری سے اس طریقے کے کھانے بناتے ہوں گے جو اندر سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ پہاڑوں پہ اور اونچی جگہوں پہ اپنا چھتا بنا، اور پھر صرف چھتا نہیں بنا، پھر جا پھلوں میں سے رس چوس کیا اور اس میں سے شہد نکل رہا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ وہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ جو شہتوت لگا ہوا ہے یہ دلیل ہے، شہد کا پتا۔ کہنے لگے اس میں کیا دلیل؟ کہنے لگے یہی شہد کہہ رہا ہوں، شہتوت کا پتا۔ کہنے لگے یہی شہتوت کے پتے ہیں، بکری کھاتی ہے تو اس میں سے مینگنیاں بھی بنتی ہیں، یہی شہد کی مکھی آ کے بیٹھتی ہے اس پتے پہ تو اس میں سے شہد بنتا ہے، اسی پہ ریشم کا کیڑا آتا ہے، اس کے لعاب سے ریشم بنتا ہے، پتہ ایک ہی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کرنے والی ذات آخر کوئی تو ہے، وہی تو اللہ ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا بقول شخص سے کہ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے، وہ ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے، کوئی مگر دیدور نہیں۔
اللہ کی کبریائی کی ذات ذرے ذرے میں آشکار ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی کا تذکرہ خاص طور پر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، کیسے اس کو سجھایا اور وہ شہد بناتی ہے۔ اسی شہد کی مکھی کا جہاں ذکر ہے، اس سے اوپر ہی پچھلے رکوع میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ۔ یہ جو چوپائے ہیں ان کے اندر بھی اگر تم دیکھو بڑی عبرت کا سامان کیا؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ یہ بھی کبھی انسان غور کرے، یہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، حلال جانور کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ان چوپوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ سوچے کوئی، اگر انسان جب ذبح کرتے ہیں آپ قربانی کے موقع پر، تو پیٹ میں سے اس کے نکلتا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے زیادہ مقدار تو گوبر ہی کی نکلتی، اتنی بڑی اوجڑی پیٹھا نکل جاتا ہے، تو وہ اوجڑی ہے، یہ خون ہے۔ اسی دو کو اللہ نے ذکر کیا ہے، من بین فرث ودم، خون اور گوبر لید کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں لبنن خالصا، خالص دودھ۔ وہ کون سی ایسی ذات ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح۔ اور ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے ویسے ہی مذاقاً، کہتے تھے اللہ نے تو لبن خالص ہی نکالا، وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ خالص رہے نہ رہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس جانور کے پیٹ سے تو لبن خالصاً ہی ہے۔ من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، سوچنے کی بات ہے، اس کا ذکر بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں ایک آیت آج سنی ہے، بلکہ آج وہاں سے تراویح کا آغاز ہو، یہ قرآن کی جامع ترین آیت شمار ہوتی ہے۔ مضمون کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں سب سے جامع آیت اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اسی آیت کو جمعہ کے خطبے میں بھی یعنی اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد سے جمعہ کے خطبے میں دوسرے خطبے میں تقریباً ہر خطیب یہ آیت ضرور پڑھتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں اللہ جل شانہ نے 6 باتوں کو ذکر کیا، 3 احکامات کرنے والے اور 3 بچنے والے نہ کرنے والے۔ کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور صرف عدل کا نہیں، احسان کرنے کا، اور وایتاء ذی القربى، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ اور صلہ رحمی کا مفہوم بھی یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں تو صحیح بات ہے، لیکن غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں دوست بعض اوقات کہ سر جی فلاں ہمارا عزیز ہے، فلاں رشتہ دار ہے، وہ بڑا ہی ہم سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ملنا ہی نہیں چاہتا، نہ کبھی آتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ بھی ہم یہ اچھا رویہ رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اسی چیز کو ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے خالی کہ جو تم سے اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، یہ تو ایک طرح سے بدلہ ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گا، یہ تو بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ ایک شخص تم سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے، وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا، پھر بھی اس کے باوجود تم اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو وہی تعیذ القربہ، اچھا سلوک کرنے کا، ان 3 چیزوں کا حکم دیا۔ اور میں ایک مثال سے ویسے عرض کر دیتا ہوں، بڑی اس کی تفصیل ہے کہ عدل اور احسان ایک فرق، یعنی مثال سے عام فہم یہ لکھا ہے، آپ نے اگر مثال کے طور پہ کوئی مزدور رکھا کسی مزدوری کے لیے، اس مزدوری آپ نے کوئی بھی مقرر کی، 1000 روپے، 5000، 10,000، جو بھی آپ نے مقرر کی مزدوری، اگر آپ پوری اس کو مزدوری دے رہے ہیں، یہ تو عدل ہے، یہ تو حکم، یہ تو لازمی ہے۔ لیکن اگر آپ پوری مزدوری دینے کے ساتھ ذرا تھوڑا سا مزید اس کو دے دیتے ہیں، یہ احسان ہے۔ تو اللہ نے عدل کا حکم بھی دیا ہے، ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ مہینہ تو ہے ہی اسی لیے۔ اور وایتاء ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ 3 چیزوں کا حکم، اور 3 چیزوں سے روکا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فحشاء، بے حیائی، جتنے بے حیائی کے کام ہو سکتے ہیں اللہ معاف فرمائے، صرف عمل کی نہیں،
صرف نظر کی نہیں، سوچ کے اندر بھی پاکیزگی، ہر قسم کی بے حیائی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ والمنکر، اس میں تمام برائیاں آ گئی، تمام خطائیں گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ والبغل، سرکشی، خام خواہ میں سرکشی، لڑائی جھگڑا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ 6 چیزوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، جو مضمون کے اعتبار سے اگر آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو پوری تقریباً معاشرت اس کے اندر آ جاتی ہے، اسی لیے اس کو جامع ترین آیت قرآن کی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور میں عرض کر دوں، کوئی بات میں ذہن میں نہ رہے، ویسے تو آگے کی ہے، بھی میرے ذہن میں اس وقت آ گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میں وہ حدیث عرض کر دیتا ہوں، اور میرے خیال میں ہم میں سے تقریباً 100% ہی، اگر میں کہوں شاید غلط نہیں ہوگا، ہر شخص کے دل کی وہ آواز ہے، تمنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک صحابی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان صحابی کی نا حالت بڑی کمزور سی تھی، بڑے لاغر سے ہیں، پریشان ہیں، لباس سے بھی چہرے مہرے سے پتہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، محبت سے سلام تو ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے، کیوں ایسے ہو؟ انہوں نے 2 باتیں کی، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بیماریوں نے بڑا گھیر رکھا ہے، تکالیف، بیماریوں، اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے آپ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہاتھ کی تنگ دستی بہت ہے، آج کل تنگ دستی بہت ہے، معاشی اعتبار سے بھی بہت تنگ دست۔ میں نے عرض کیا یہ ہر شخص کے دل کی آواز ہے، ایک طرح سے ہر شخص سوچتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حدیث نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ سے ارشاد فرمایا، تم یہ کیوں نہیں پڑھتے یہ آیت؟ اور اس سے پہلے ایک لفظ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور اس کے بعد یہ پوری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ پڑھا کرو۔ خیر، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بھی جملہ بیان کرتے، کہنے لگے یہ کیا کہ وہ صحابی چلے گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ کہنے لگے کچھ دن کے بعد پھر ہم جا رہے تھے، وہ صحابی پھر ملے، اب کہنے لگے ہم نے دیکھا وہی صحابی ہیں، بڑی اچھی حالت میں، اس کی نسبت بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار بھی کیا اور پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اس دن مجھے عمل بتایا تھا، بس میں نے صرف اس کو شروع کیا ہے، الحمدللہ حالات بھی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، صحت بھی آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ توکل تو، بلکہ میں نے ایک دفعہ کہیں یہ ذکر کیا اس حوالے سے، تو وہ کہنے لگے ایک صاحب نے نا فوٹو کاپی کروا کے اس کی وہ رکھی، میرے پاس شاید رکھی ہوگی فوٹو کاپی، اگر میں آپ کو کل یاد رہا تو میں قائد نواز صاحب کو دے دوں گا، آپ اس سے کروا لیں۔ یہ حدیث کے اندر یہ چونکہ عمل موجود ہے، آیت آپ قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری، اور علماء نے لکھا ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ پوری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قل نہ بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی، چونکہ مضمون دعائیہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سارا مضمون ہے، تو یہ بس ذہن میں رکھ لیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر جو کہ حی ہے، لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اللہ جل شانہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ۔ تو یہ معمول بنا لیں، اس حدیث میں کوئی مقدار نہیں ہے، آسانی کے لیے آپ صبح و شام اپنا 7 دفعہ 5 دفعہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ بہانے چاہیے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے، تو ہم اگر اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت حد تک مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ایک یہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ بات میں نہ رہے، یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کا مڈ، جہاں آج سجدہ بھی آیا، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اور اس سے پہلے میں پھر دہراتا ہوں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ پڑھنے کی عادت ہے، ایک ہی الفاظات۔ اسی طرح آج آپ نے سورہ بنی اسرائیل مکمل سنی الحمدللہ، اور سورہ کہف کا بھی آغاز ہوا الحمدللہ۔ سورہ کہف کے حوالے سے 2-4 باتیں میں کل عرض کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت تفصیلی مضامین ہیں، بہت تفصیلی مضامین ہیں، میں صرف ایک بات اس میں سے آج عرض کر دیتا ہوں۔
اس سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پہلے ہی رکوع میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بہت سی قوموں کو۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ سورہ بقرہ میں بھی شاید میں نے بات عرض کی تھی، وہاں سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا تھا؟ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے صرف متقین نہیں، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن سے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ قرآن تو سراپا ہدایت ہے ہی بالکل، لیکن ہدایت حاصل کسے ہوگی؟ یہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، حاصل اسے ہی ہوتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں اس میں غلط فہمی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات، جس میں آپ بلکہ پڑھ چکے ہیں آج ہی شاید آیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر اختیار کر لے، جو چاہے ایمان اختیار کر لے۔ اب وہاں بہت سی جگہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ اس قسم کے مضمون ہے۔ تو لوگ ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آ گئی تو ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا کسے، اس قرآن سے ہدایت ملتی کسے ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے، کل پرسوں ایک دو دن میں وہ آئے گے الفاظ، سورہ صاد کے اندر بھی الفاظ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، دونوں الفاظ ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا، فرماتے ہیں 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیست، 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا روید بدر شورا بو خس۔ کہتے ہیں بارش کی طبیعت کی لطافت میں کوئی شک نہیں ہے، بارش کا پانی تو یکساں برستا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس ظرف پہ کہ بارش کا پانی گرتا کہاں، وہ آپ کا ظرف کیسا ہے۔ در باغ لالا روید، یہی بارش کا پانی باغ میں گرے گا، گل و گلزار بنیں گے، پھول نکلیں گے، لیکن شورا وہ کلب زمین میں گرے گا تو خس و خاشاک نکلیں گے۔ تو قرآن کی ہدایت تو سب کے لیے عام ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، خاص طور پہ اس مہینے رجوع کریں، پڑھنے کی عادت ڈالیں، سمجھنے کی عادت ڈالیں، سیکھنے کی عادت ڈالیں، ادائیگی کو سیکھنے یعنی درستگی کی عادت ڈالیں۔ تو قرآن سے تعلق جب آپ جوڑیں گے تو یہ قرآن انشاءاللہ ضرور ہدایت کا باعث بنے گا، اور یہ قرآن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن بھی قیامت کے روز شفاعت کرے گا، اور نہ صرف کرے گا، اس کی شفاعت انشاءاللہ قبول بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی، اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو برکت والی ساعات ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ہر عبادت میں خلوص عطا فرما، نام و نمود ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔